کو اللہ رب العزت نے جس پیغمبر کو جو جماعت دی اور اس جماعت کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی تو وہ جماعت بھی بدل گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں نبی کو تو مانتا ہوں لیکن نبی کے شعر کو نہیں مانتا، تو میں کہتا یہ نبی کی نسبت کو نہیں مانتا، اور جو نبی کی نسبت کو نہیں مانتا حقیقت میں وہ نبی کو نہیں مانتا۔ نبی کی نسبت کی عزت جو ہے، فرمایا جو جس چیز کی طرف نبی کی نسبت ہو گئی ہے، اب اس نسبت والی چیز کی تعریف حقیقت میں اس چیز کی تعریف نہیں بلکہ حضور کی تعریف ہے۔ ہم مکے کی تعریف کرتے نبی کی وجہ سے، ہم مدینے کی تعریف کرتے، شہر تو اور بھی ہے، گاؤں تو اور بھی ہے، بستیاں تو اور بھی ہے، علاقے تو اور بھی ہے، لیکن ہم عرب کی تعریف کرتے نبی کی وجہ سے، ہم مکے کی تعریف کرتے نبی کی وجہ سے کہ نبی وہاں آئے۔ تو اس لیے میرا عقیدہ ہے کہ جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، اب اس نسبت والی چیز کی تعریف حقیقت میں نبی کی تعریف ہے۔ آج اگر کوئی حضور کی اماں کی بات کرتے ہیں، بی بی آمنہ کی تعریف کرتا ہے، تو بی بی آمنہ کی تعریف میں حضور کی تعریف ہے۔ آج لوگ عبد المطلب کی تعریف کرتے ہیں تو حضور کا دادا ہے، اس نسبت سے عبد المطلب کی تعریف میں حضور کی تعریف ہے۔ آج لوگ عبداللہ کا نام لیتے ہیں، حضور کے ابا ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں تو حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے، اس وجہ سے وہ تعریف حضور کی تعریف ہے۔ آج اگر کوئی پیغمبر کے جانثاروں کی، وفاداروں کی اور اس کے ساتھیوں کی تعریف کرتا ہے تو یقیناً ان کی تعریف نہیں، اس تعریف میں محمد مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ اور فرمایا کہ آج اگر کوئی آدمی ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر دیتا ہے، ابوبکر صدیق کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، تو یہ ابوبکر صدیق کی صداقت کی گواہی محمد مصطفیٰ کی صداقت کی گواہی ہے۔ اس لیے فرمایا نا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ اعظم سے خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ فرمایا ابوبکر صدیق اکبر ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، حضور سب سے بڑے سچے ہیں کہ اس کو جو ساتھی ملا ابوبکر صدیق، فرمایا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی صداقت کی گواہی ہے۔ فاروق اعظم کو عادل کہتے ہیں، ابوبکر صدیق صادق ہے، فاروق اعظم عادل ہے، اس کی عدالت کی گواہی حقیقت میں حضور کی عدالت کی گواہی ہے۔ ہم کہتے ہیں عثمان غنی حیا کا پیکر ہے، تو یہ عثمان غنی حیا کا پیکر اس لیے ہے کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، حضور حیا کے پیکر ہے، عثمان غنی حیا کے پیکر ہے۔ علی شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے، محمد الرسول اللہ شیر خدا ہے، اس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اس وجہ سے حضرت علی کی شجاعت کی گواہی نبی کی شجاعت کی گواہی ہے۔ تو نسبت کی بات ہے، نسبت کی وجہ سے وہ چیز بدل جاتی ہے۔ حضور کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی، آج علاقے کو عزت ملی حضور کی وجہ سے، قبیلے کو عزت ملی حضور کی وجہ سے، بستی کو عزت ملتی ہے حضور کی وجہ سے، شہر کو عزت ملتی ہے حضور کی وجہ سے، گاؤں کو عزت ملتی ہے حضور کی وجہ سے، جس علاقے میں آئے اس کو عزت ملتی ہے حضور کی وجہ سے، مہینے کو عزت ملی حضور کی وجہ سے، دادا کو عزت ملی حضور کی وجہ سے، قبیلے کو عزت ملی حضور کی وجہ سے، خاندان کو عزت ملی حضور کی وجہ سے، سب چیزوں کو عزت حضور کی وجہ سے ملی، تو حضور کی جماعت کو عزت ملی حضور کی وجہ سے۔ اور صحابہ پھر ایسے نہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی۔ میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور دنیا میں آئے نہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا انتخاب کیا، ہر چیز کا چناؤ کیا۔ حضور کو آنا ہے
تو اللہ نے علاقے کا ہر چیز کا انتخاب کیا، مہینے کا انتخاب کیا، دن کا انتخاب کیا، باپ کا انتخاب کیا، دادے کا انتخاب کیا، ماں کا انتخاب کیا، اور پرورش کرنے والی دائی کا انتخاب کیا، اس کے علاقے کا انتخاب کیا، ہر چیز کا اللہ نے آسمانوں سے انتخاب کر کے حضور کو پھر اس کے بعد بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کے لیے جب ہر چیز کو چنا، ماں کو چنا، باپ کو چنا، خاندان کو چنا، قبیلے کو چنا، علاقے کو چنا، شہر کو چنا اور بستی کو چنا، اسی طرح اللہ نے حضور کے لیے مہینے کو چنا، حضور علیہ السلام کے لیے ہر چیز کو اللہ نے چنا، تو حضور کے لیے جماعت کو بھی اللہ نے چن لیا۔ حضور کے پاس جو ساتھی آئیں گے اللہ نے ان کا بھی چناؤ پہلے سے کر لیا۔ آقا جو آپ کے لیے سب کچھ چنا گیا، تو آپ کو جو ساتھی ملیں گے، آپ کو جو یار ملیں گے، آپ کو جو جانثار ملیں گے، آپ کو جو دوست ملیں گے، آپ کو جو وفادار ملیں گے، آپ کو جو ساتھی ملیں گے، ان کا چناؤ بھی اللہ آسمان پر کریں گے۔ تو صحابہ آئے نہیں، اللہ نے ان کا چناؤ کیا حضور کے لیے، اللہ نے ان کو چنا حضور کے لیے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ نے چن کر کے دی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا، حضور فرماتے اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے جماعت صحابہ کرام کو چنا۔ تو صحابہ کرام میرے اور آپ کے چناؤ نہیں، کسی عام آدمی کے چناؤ نہیں، بلکہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اللہ نے حضور کے لیے آسمانوں سے چنا اور چن کر کے اللہ نے حضور کو دامن میں ڈال دیا۔ حضور آپ کے ساتھی ایسے ملیں گے کہ ان کی چناؤ آسمان سے ہوگی۔ پھر اس میں بہت سارے واقعات ہیں کہ پھر انہوں نے حضور کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ تو بات یہ تھی کہ اللہ نے ہر چیز چن کر کے بھی حضور کی اور حضور کو دی، تو اس چیز کی نسبت جب حضور کے ساتھ ہو گئی تو وہ چیز بدل گئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو ابو بکر تھا، میں کہتا ہوں پہلے ابو بکر تھا، لیکن جب نسبت بدل گئی تو صدیق اکبر بن گیا ہے۔ پہلے ابو بکر تھا لیکن جب نسبت بدل گئی تو صدیق اکبر بن گیا۔ پہلے عمر تھا، جب نسبت بدل گئی تو فاروق اعظم بن گیا۔ میں نے کہا پہلے عثمان تھا، جب نسبت بدل گئی تو ذو النورین بن گیا۔ میں نے کہا پہلے علی تھا، جب نسبت بدل گئی اسد اللہ الغالب بنا۔ میں نے کہا پہلے معاویہ تھا، لیکن جب نسبت بدل گئی کاتب وحی بنا۔ میں نے کہا پہلے بلال تھا، جب نسبت بدل گئی جنت کا وارث بن گیا۔ جب نسبت بدل گئی جنت کے وارث بن گئے، اور جب نسبت بدل گئی تو قرآن کے اوراق بن گئے۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، صحابہ قرآن کے اندر ہے، قرآن صحابہ کی زندگی میں ہے اور صحابہ قرآن میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو حضور کے لیے جماعت چنی ہے تو پھر جماعت بھی ایسی ہو کہ جن کے تذکرے پہلے سے ہو، جماعت بھی ایسی ہو اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اللہ قرآن پیش کرے گا، اگر تم نے ان پہ انگلی اٹھانی ہے تو ان پر نہیں قرآن پر انگلی اٹھے گی تمہاری، اگر نہیں تو سب سے پہلی سورت کھول کے دیتی ہے، ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ بتا۔ اللہ نے فرمایا نیک لوگ وہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا پہلی سورت میں بھی صحابہ ہے، سورہ بقرہ کھولیں گے ان میں بھی آپ کو صحابہ ملیں گے، قرآن کی ہر آیات میں آپ کو صحابہ ملیں گے، جو صفحہ پلٹیں گے آپ کو صحابہ ملیں گے۔ اس لیے کہ یہ اللہ نے حضور کو چنی دی جماعت دی ہے، حضور کو اللہ نے چن لیا، جماعت کو بھی اللہ نے حضور کو چن کر کے دی۔ اور اس بات میں ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ صحابہ ہماری ایمان ہے یا نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر بعد میں کہا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو اور پھر یہ دیکھنا چاہتے ہو تمہارا ایمان کامل ہے یا نہیں،
تو صحابہ کے سانچے میں ڈالو، اگر اس کے مطابق ہے تو تم کامیاب ہو، فقد اہتدوا، اگر نہیں تو پھر تم ناکام۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کو ہر چیز چن کر کے دی، صحابہ حضور کے لیے چن کر کے دیے۔